بیک ناظرین، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اولڈ فیشن نیو پیرنٹنگ جو ہے، آج کل کے زمانے کی جو پیرنٹنگ ہے اس کے اوپر، اور پرانے زمانے دونوں کے اندر کیا سملیرٹیز پائی جاتی ہیں اور بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے، وہ کون بناتا ہے، اور ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ماں باپ ہیں یا اگر آپ کے ارد گرد بچے موجود ہیں، آپ سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، خود سیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا ارم، ایک سوال میرے ذہن میں تھا، ایک کنفیوژن ہے جو میں سوچتی ہوں، میرا بھی اوپینین ہے اس پر، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کیا یہ چاہیں یا کیا یہ سمجھنا ٹھیک ہے کہ بچے ہر وقت خوش رہیں، ہماری اولاد جو ہے وہ ہم سے ہر وقت خوش رہے، ہر وقت سیٹسفائیڈ رہے، ہر وقت ان کے ذہن میں ہمارا جو امیج ہے وہ بہت خوشگوار رہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے یا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل سیدھا اور چھوٹا جواب، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان تو اللہ سے نہیں راضی ہوتا، انسان کسی اور انسان سے کیسے راضی ہوگا؟ لیکن ہماری جاب بھی یہ نہیں ہے، اور یہ میرا نہیں کیا خیال کوئی عاقل بالغ سمجھدار شخص ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوگا۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ یعنی بچپن میں ہم بھی دیکھیں، بلکہ کسی بھی زمانے کا بچپن ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی کبھی کبھی بہت چڑ ہوتی ہے، آپ سے جو بڑا ہو آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہو، آپ کا بہت دل چاہ رہا ہو، لیکن مطلب فار ایگزامپل اسکول میں ہو، آپ ڈسپلن کرنا چاہیں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے اور آپ اس سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کوئی فار ایگزامپل کسی بلڈنگ میں آپ کو جیکٹ پہننے کی پرمیشن نہیں ہے اور بچے نے پہنی ہوئی ہے اور آپ نے اس سے لے لی، تو بچے کو تو شدید غصہ آئے گا، اس کا دل چاہے گا کہ ٹیچر کو جا کے دیوار سے ٹکرا دے، اور بہت سی چیزوں پہ غصہ آتا ہے اور برے بھی لگتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہر وقت خوش رکھیں، صرف بچوں کے ہی لیے نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے کچھ ایسا ہمیشہ کرنا ہے کہ جس سے ہمیشہ وہ دوسرا خوش رہے۔ نہیں ہو سکتا، پرفیکشن اس دنیا کے لیے ہے بھی نہیں ہے، اور غصہ آنا یا غصہ ہونا یا فرکشن ہونا ہی تو ہمیں ریزیلینس سکھاتا ہے، ورنہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں پھر لائف میں؟ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہوا ارم کہ پھر ہمارا کام، ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم نے خدا خوفی کے ساتھ بچے کو اچھی ویلیوز سکھانی ہے، اس کی تربیت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اور اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بچے کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے اپنی حد تک، اپنی استطاعت تک کوشش کرنی ہے، لیکن یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا کہ اچھا میرا بچہ کبھی بھی غمزدہ نہیں ہوگا، کبھی بھی مجھ سے اپسیٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا کہ وہ انسان نہیں ہے، کیا وہ اپنا نصیب لکھوا کے نہیں لایا، کیا اس کا رزق طیب نہیں ہے؟ سارا کچھ تو جیسا ہمارا، تو پھر ہم اس کو اتنا ڈفرینٹ کیوں ٹریٹ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا اسی سے ارم میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے بچوں کو بھی یہ بات سمجھ آنے چاہیے کہ جب بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ہر دن جو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہر دن آپ کسی ہالیڈیز پر جا رہے ہوں، ہر دن آپ کے ہر گھنٹے میں آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ ہو، فن ہو، یعنی ہر وقت آپ کی زندگی میں مختلف چیزیں ہو رہی ہوں، کوئی ایسی نئی نئی چیزیں کہ جن سے آپ کسی وقت بھی بوریت کا شکار نہ ہو، بڑوں کی زندگی میں بھی نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بچوں کو بھی ہمیں آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں پرانے زمانے میں نظر آتا تھا، آپ کو یاد ہوگا ارم کے بور ہو کے دیواروں کو گھورا جاتا تھا یا سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے صوفوں پہ لٹکا جاتا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے پوری دیوار پہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا ہوا تھا، مام کو پھر کلورکس سے اور اسے صاف کرنی پڑی تھی دیوار، کیونکہ کرائے کا فلیٹ تھا، آپ اس کو گندا نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن I remember writing poetry on the walls. پیپر کی کمی نہیں تھی but I was just like so bored. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی تھا کہ بوریت جو ہے وہ اس سے اچھی بات ہے، بچے سوچتے ہیں خود اپنے لیے، بلکہ بچوں کو بھی آج کل کے زمانے میں جب اتنی ڈسٹریکشن ہے اور ہر طرف اسکرین کے پرابلمز جو ہیں وہ اس کا شکار ہے، بچے بھی اور بڑے بھی، تو اس میں اچھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بور۔ تو ہم نم، پتہ ہے ہم خود نم ہیں، ہم نم ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مزید نم کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں نے ماؤں کے پیٹوں سے نم ہونا سیکھا ہوا ہے، بیکاز ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ہم پریگننٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں، ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچوں میں سیپن ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ تو they are accustomed to something from a mother's womb. اور میں ایک بات ہمیشہ بار بار کرتی ہوں کہ بچوں کے کبھی کارٹون، چھوٹے بچوں کے کبھی کارٹون سنو غور سے، وہ
बच्चे सुन क्या रहे हैं, कसूर बच्चों का नहीं है। हमने जो उनको किताबें, बुक्स, कार्टून, एनिमेशन जो कुछ भी दिया है, उनका मैसेज तो सुनो कि वो है क्या। इसी वजह हमें नहीं समझ आती कि ओ माय गॉड, मतलब कि वी नीड टू प्लीज देम, वी नीड टू प्लीज देम, फिर वो हमारी बात सुनेंगे। इट्स नॉट दैट। उनको बड़े बहुत छोटे होते हुए माँ के वूम से एक अजीब सी एक प्रैक्टिस मिली हुई है कि यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर द बॉस, यू नीड टू डू दिस। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आज के जमाने में कॉन्फिडेंस, बदतमीजी को कॉन्फिडेंस का नाम दिया जाता है, एरोगेंस को कॉन्फिडेंस का नाम दिया जाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। ये फर्क है हमारे वालिदैन की पेरेंटिंग में और हमारी पेरेंटिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ इरम कि फिर हमें यानी एक जो मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप आंखें नहीं मिलाना, सर झुकाना, एक तो उस तरह की के उसूल थे ना, और एक आज के उसूल हैं, तो आपको लगता है कि बीच में कोई बैलेंस होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वो कॉलोनाइजेशन के उसूल थे, जब गोरा कहता था कि मुझसे आंख ना मिलाओ, मैं तुम्हारा आका हूँ। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में कहीं पे था कि मुझसे आंख ना मिलाओ। अगर सहाबी या सहाबिया जो है वो अदब से झुके थे तो वो अदब से झुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ऊपर ये नहीं डिमांड किया था कि नहीं कर सकते। कितनी मतलब कि सहाबी और सहाबिया थी कॉन्वर्सेशंस आप देखिए, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी जो कहते हैं ना छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स अगर आप कभी सुने तो इट्स लाइक दे हैड फुल कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। बट द थिंग वाज कि अगर किसी की दिल आजारी कर रहे हैं तो फिर दे वुड बैक ऑफ एंड दे वुड से कि चलो ठीक है, हम इसको रेप्रिमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, इसी से इरम मैं ये बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अ, हम देखते हैं कि हम बच्चों को ये चीज़ करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं एक ऐसा माहौल के जिसमें हर वक्त उनके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं। हर घंटे में उनको किसी क्लब जाना है, कहीं खुद फुटबॉल के लिए जा रहा है, तो कोई कराटे के लिए जा रहा है, कोई स्विमिंग के लिए जा रहा है, कोई ट्यूशन के लिए जा रहा है, स्कूल आवर्स अलग हैं, अगर कोई स्कूल्स जा रहे हैं या होम स्कूलिंग कर रहे हैं। तो बच्चों को भी आजकल के ज़माने में ये आदत है कि भाई उन्हें हर थोड़ी देर के बाद उनके वालिदैन ये बताएंगे कि अच्छा अब तुमने ये करना है। और वालिदैन को भी ये पता है कि अगर उनका बच्चा उनको 2 मिनट भी कहीं फारग नजर आ जाए बैठा हुआ, तो उनको परेशानी शुरू हो जाती है कि फारग क्यों बैठा हुआ है, इसको मैंने किसी क्लब में क्यों नहीं डाला। और ये अगर कुछ वालिदैन ये प्रेशर डाल रहे हैं या उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, तो जो और लोग इर्द गिर्द हैं वो भी उनको देखकर यही मिसाल कायम करेंगे या यही इंस्पिरेशन लेंगे कि हाँ हमारे बच्चे फारिग हैं, हमें भी उनको मसरूफ कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, आगे अपनी जिंदगी में जाते हैं, अमली जिंदगी में, तो वहां तो ऐसा नहीं होता ना कि उनको हर वक्त स्ट्रक्चर्ड चीजें मिलें, तो इससे कोई असर पड़ता है? हाँ ऑफ कोर्स असर पड़ता है। इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को ग्रूम कोई नहीं होने देते। राइट, आप हर वक्त उनके सर पे सवार रहते हो, बहुत असर पड़ता है। कॉलेज में क्यों बच्चे जो जब तक माँ बाप के घरों छत के नीचे होते हैं तो बच्चे एक्सेल कर रहे होते हैं एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज में जाते जाते फेल होना शुरू हो जाते हैं। वाई? क्या? उनको कोई पुश करने वाला नहीं था, उनको कोई मोटिवेशन नहीं थी, उनकी कोई इंट्रिंसिक इमोशन ही नहीं था कि मतलब कि इंसान खुद सोचे, क्योंकि खुद सोचने की सलाहियत स्टंट कर दी ना कि खुद सोचना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें देखें, हम आपको प्लीज भी कर रहे हैं, हम आपको संवार सिंगार भी रहे हैं, हम आपकी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं और हम ही आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है? तो फिर जब वो जीपीएस जो कि पेरेंट अब बना हुआ है औलाद के लिए, जब वो जीपीएस औलाद से अलग होता है तो बिल्कुल एक ब्रेक के बगैर गाड़ी की वो औलाद जाके जिंदगी के क्राइसिस में टकरा जाती है। एंड देन अल्कोहलिज्म आता है, ड्रग्स अब्यूज आता है, दूसरे दीन से लादीनी आ जाती है, कितना कुछ आता है। वो एकदम से नहीं आ रहा, वो कहीं बचपन से पनप रहा था, सिर्फ उसको बाहर निकलने की देर थी। बिल्कुल बिल्कुल इरम, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ को देख कर ना कि अगर बच्चा आप स्कूल भेज रहे हैं, उसको छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको स्कूल भेज रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे बच्चे गुजार कर आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि वहीं से उनको बताया जाता है कि बस अब तुमने फौरन वो जल्दी जल्दी का जो वर्ड है ना, कि बस जल्दी 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 करना है, और खाना खाने तो जल्दी करना है, स्कूल से आ रहे हैं तो जल्दी से बस आ जाएं, और उसके बाद फौरन जल्दी से अपने सारे काम कर लें, और उनकी जो अगली एक्टिविटी है या उनको कहीं जाना है या उनकी कोई ऑनलाइन, आजकल तो पता है आपको, जूम जूम हर तरफ हो रहा है, तो वो उसके फौरन बाद है। फिर वो, यानी मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ को देख कर के अगर मौजूदा दौर में हम और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं, हमारे आइंदा हमारे बाद बनने वाले जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को समझ लें कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स के जब केसेस सुनती हूँ और उनकी परेशानियां सुनती हूँ, तो उसमें ये होता है कि बच्चा एकदम जो है वो अब टीन एज में जा रहा है, अब बात नहीं करता,
اب جو ہے ہم سے کچھ یعنی کچھ ڈسکس نہیں کرتا. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی کیا کانورسیشن ہوتی ہے آپس میں. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو جملے بولے جاتے ہیں کھانا کھا لو, نماز پڑھ لی, تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا, اب تم نے فلاں جگہ جانا ہے. یعنی میں کہتی ہوں کہ جب آپ کی بات چیت ہی یہی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ بچے اسٹریس میں کیوں نہیں جائیں. ہاں ہاں It's just barking orders throughout the day. آپ بس orders ہی تو دے رہے ہو. Conversation کرنے کے لیے present ہونا ضروری ہے. پہلی بات پہ چلے جاتے ہیں. اور دیکھیے ہمیں ہمیشہ ہر قرآن کی ہر سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ following the herd is not Allah subhanahu wa ta'ala's way. ٹھیک, بھیڑ چال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. ہر دفعہ ایک بھیڑ چال چل رہی تھی اور ایک پیغمبر آیا, ایک بھیڑ چال چل رہی تھی اور ایک پیغمبر, اور آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن ایک پیٹرن تو ہمیں مل گیا, قرآن تو ہمیں مل گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو باقی 10 پیرنٹس کریں آپ وہ کرو. اللہ نے آپ کو ایک ابلٹی دی ہے, وزڈم دیا ہے, آپ وہ دیکھو جو آپ کے گھر آپ کے بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ ہوم اسکولرز بھی ہیں, آن لائن اسکولرز بھی ہیں, اسی وجہ سے بہت سارے بچے, کیونکہ دیکھیں انسان کی جو ہم ایولیوشنریلی ہم ڈم ڈاؤن نہیں ہو رہے, ہم اپنے آپ کو ڈم ڈاؤن کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایموشنلی لیس انٹیلیجنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو نم کر رہے ہیں. پریکٹیکل جن زیئرز کو اگر آپ جو اٹھا کے دیکھو, اور جو لیٹر ملینیلز ہیں, یعنی کہ جتنی جنریشن 29 اینڈ 16 تک آپ کر لو, بہت سارے لوگوں کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے. They are extremely smart people, but they have no empathetic skills, they have no communication skills. ہاں awareness ضرور ہے, بہت اویئرنیس ہے ہمارے بچوں کو. سوشل میڈیا کے تھرو ہم بہت بڑے وہ چلا لیتے ہیں, کیمپینز چلا لیتے ہیں, بٹ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ارم, ایک اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے دوسروں کا خیال رکھنا, ایمپتھی کی اسکلز جو ہیں وہ, یہ والی چیز ہے, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں ہیں, اور آپ کے جو بھی چیلنجز ہیں, لیکن اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں, کیونکہ اب اگر میں دیکھوں جو زیادہ فوکس ہے بچوں کا, کیونکہ والدین ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یعنی میں اس وقت پرائیورٹی ہوں, اور ان کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے اوپر ہے نا, کہ میری فلاں چیز پوری ہو جائے, میری خواہش ہے, یا مجھے کوئی کچھ چاہیے تو وہ میرا پورا ہو جائے, پھر یہ کہ ہر صورت میں پورا ہو جائے. تو اس میں جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, جیسے میں اس چیز کو مس کرتی ہوں کہ جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ گھروں میں ایسے لوگ آتے تھے, ایسے رشتے دار, یا پھر یہ کہ ایسے ارد گرد کے احباب کے جن کا ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ کسی مشکل کا شکار ہے, اور پھر ہم اندازہ کرتے تھے کہ اچھا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ فائنینشلی ان کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں, وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈسکشنز کرتے ہیں اپنے مسائل کے اوپر. تو وہ والی جو چیزیں ہوتی تھی نا, وہ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک تو اس طرح سے اتنا ملنا جلنا کم ہوتا جا رہا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا اپنے علاوہ, یعنی دوسروں کی نیڈز جو ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے؟ ہم دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں, صرف اپنے رشتے داروں کا نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے رشتے دار رنجشیں نہیں ختم ہوتی. بالکل یہ بات ہے. امی اور میرے شوہر دونوں مجھے بڑی مزے کی بات کرتے تھے, اور صحیح بات کرتے تھے, میں غلط نہیں کہوں گی ان کو, بالکل صحیح کہتے تھے. ارم جب کسی سے نیکی کرنے لگتی ہے نا تو یہ ہمیں بڑی بھاری پڑتی ہے. Because I would take from their time and I would take their effort, and I'm not, جہاں پہ مجھے دھیان دینے کی ضرورت ہے, یعنی اپنی ماں کے کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے گھر کو, میں باہر سب کے ساتھ ایمپیتھیٹک ہوں اور اپنے گھر کو نیگلیکٹ کر رہی ہوں, رائٹ. اسی طرح سے رشتے داریوں کی بات کر لو تو ہر رشتے دار میں کوئی نہ کوئی مجھے نظر آئے, لیکن باہر کوئی تھرڈ پرسن ہو, چاہے وہ سچی اسٹوری ہے چاہے وہ جھوٹی اسٹوری ہے, اس کے ساتھ میں ایمپیتھائز. میں تھوڑا سا ریٹریٹ کروں گی کہ اور اس کی مجھے وجہ بھی پتہ ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ماشاءاللہ ڈراماز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں مسلسل طور پہ, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پیرانوئڈ کر دی. ہماری ٹی وی نے ہمیں پیرانوئڈ کر دیا ہے. سو لہٰذا ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن اگین ہم ویسٹ میں اگر سنگل یونٹ فیملی میں ہے نا ایمن, تو ہاں یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ نہیں دکھتا, لیکن پھر جو زیادہ سمجھدار فہم والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسی والنٹیئرنگ ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں جہاں پہ وہ ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بیک ہوم پاکستان وغیرہ میں دیکھیں تو ابھی بھی ویسے یہ ہے سلسلہ کہ آپ رشتے داروں. اچھا اس میں والنٹیئرنگ وغیرہ کی بات تو ہے, لیکن آپ نے جیسے کہا نا شروع میں, تو مجھے لگا آپ نے زیادہ بات آسان کر دی کہ
گھر سے باہر تو ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، کتنی کیمپینس ہو رہی ہیں، کتنی اپیلز ہو رہی ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ چیریٹی کرے. لیکن آپ کے گھر میں، آپ کے برابر میں، یعنی رشتے داروں کی بات تو بعد میں آتی ہے، فیملی ممبرس کی اگر ہم بات کر لیں، کہ اپنے علاوہ نا ارد گرد آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی کھڑا ہوا ہے تو آپ تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے بیٹھنے کے لیے. یعنی اتنا آپ کنسیڈریٹ کم از کم ہو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ چاہ رہا ہوگا وہ بیٹھ جائے. تو یہ والی چیزوں کو نا تھوڑا سا سکھانے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. وہ بچے آپس میں لڑنے پڑتے ہیں، نو گو سٹ دیر، وائی شوڈ آئی گیٹ اپ، گو سٹ دیر. ہاں ہاں. اور یہ بھی نا کہ یعنی ہم ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پانی پلانا ہے جیسے، تو ہاں آپ اگر پانی پلانا ہے تو یہ آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے کہ بھائی نہیں، تم نے پینا ہے تم اٹھ کر جا کر پیو، میں کیوں پلاؤں. تو بہت ساری ایسی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ اچھی باتیں ہم سیکھی ہی جا سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیرنٹنگ والا موضوع ہے، تربیت اولاد والا موضوع ہے، یعنی دنیا جب سے بنی ہے، ماں باپ بن رہے ہیں، اولاد ہو رہی ہے، آپس میں ریلیشنز پر بات ہو رہی ہے، بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا. اور ہمیشہ ہم سیکھیں گے، کبھی بھی کوئی چیز جو ہے مکمل غلط نہیں ہے، کبھی بھی کوئی چیز مکمل صحیح نہیں ہے. اچھا، اسی سے میں یہ سوچ رہی تھی ایک بات یہ بھی کہ ایک والدین ہیں، والدین کا ایکسپیرئنس ہے، ان کی ایج ہے بچے سے زیادہ ہے، ان کا تجربہ ہے یا ان کی آبزرویشن ہے زیادہ، اور ایک بچہ ہے جس کے بارے میں یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں، اور آج کل زیادہ اس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کی رائے لی جائے، اس کا اوپینین، اس کو رسپیکٹ کی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیلنس کہاں ہونا چاہیے؟ کہ یعنی کیا والدین کی اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ ہے، کوئی ڈیسیژن ہے، اور بچے کا ایک اوپینین ہے، تو کیا والدین کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، بچے کا اوپینین سننا چاہیے؟ اچھا، میں نے نا اس بارے میں بہت کچھ دیکھا ہے، اور پریکٹیکلی سوچا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچہ ہمیشہ والدین کو پلیز کرنا چاہتا ہے. آپ کسی بہت سرکش بچے کی بات نہیں کر رہے، آپ ایوری ڈے نارمل ایوریج بچے کی بات کر رہے ہو، جس کو مہینے میں ایٹ لیسٹ مطلب کہ 20-22 دن اپنے والدین بہت اچھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ میں والدین کے ساتھ ان کی کوئی انبن ہو جائے، بعض اوقات ہوتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے چپ کر کے سن بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ والے بچے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو پلیز کرنا. لیکن اگر پیرنٹس جو ہیں ان کی ریسرچ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، یا ان کو کسی پروفیشن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا ان کو کسی آج کل کے سوشل میڈیا کسی بھی بارے میں اگر نہیں پتا، یا ان کے پاس امپریشن یہ ہے کہ یہ چیز بہت گندی ہے یا بہت غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے میں بچے کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے فیئرز کو شیڈ کرنا انتہائی، اور اس کے باوجود بھی آپ بچے کو ڈائریکشن دے سکتے ہو، اور بچہ وہ ڈائریکشن لے لیتا ہے. وہ جو کالر تھی جنہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے بچوں سے چھپتے پھرتے ہیں، یہ بات واقعی میں حقیقت ہے. لیکن ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑو. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات کے ساتھ تھی، کہ تمہیں ایک چادر اڑائی جائے گی، تمہیں ایک کلوک دیا جائے گا، اور تمہیں کہا جائے گا اس کو اتارو، پر اس کو اتارنا مت. وہ چادر عزت کی اور پیرنٹ ہوڈ کی اور ذمہ داری ہم سب کو اللہ نے دی ہے. جو اب نے ہمیں دے دیا تو پھر ہم کیوں اس کو اتاریں؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے. اینڈ سم ٹائمز اٹس گوئنگ ٹو بی میسی. دی تھنگ از ہمیں میسی پسند نہیں ہے. لیکن میں تو ابھی میں آپ بات کرتے میں کہتی کہ یار پیرنٹنگ ایشوز تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھے. حابیل قابیل کا اسٹوری دیکھ لو، پھر اس کے بعد اور پروفٹس آئے تھے، ان کو پیرنٹنگ کے ایشوز تو نبیوں کو بھی تھے. ہمیں اگر چیخنا چلانا یا رونا دھونا پڑ جائے اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنے بچوں کے ساتھ، تو اٹس کمپلیٹلی اوکے. اٹ از سپوزڈ ٹو بی میسی. حکمت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد، اور ہاں اپنے آپ کو ہمبل رکھنا، اور وہی بات کہ صحیح والے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈائریکشن ہم ہی نے دینی ہے. اور اگر ہم ان سے کبھی کبھی ڈائریکشن لے لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بٹ یو ڈونٹ بیک آف، یو ڈونٹ جسٹ سمپلی سے اچھا چلو ٹھیک ہے تم کر لو. اور بعض اوقات ہم کہہ بھی دیتے ہیں اچھا چلو تم کر لو، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. پھر آگے بچے کی اپنی لائف ہے، اس کی ڈیسیژنز ہیں، پھر اس کو خود بھی دکھ جائے گا. بالکل بالکل ارم، آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اسی سے ایک دلچسپ بات مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ہمارا وقت ہوتا ہے نا، جب ہم کسی جگہ پر ہوتے ہیں موجود، تو ہمیں اپنی مسٹیکس اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، چاہے ہم اولاد ہوں یا ہم والدین ہوں. مطلب ہم بھی بہت سے چیلنجز سے گزرتے ہیں، لیکن چیلنجز کی یہی ایک نیچر ہے نا کہ جب وہ گزر جاتا ہے تو ہمیں بڑا آسان لگتا ہے. تو جب ہمارے ایکسپیرینسز گزر جائیں اور ہم پھر والدین بنے، تو ہمیں پھر لگتا ہے کہ ہاں بچے بہت ہی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. یا یہ کہ ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بچے ایسے نہیں پالے، آپ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ جو چلتی چلی جائے گی ہمیشہ. اور یعنی ہمیں ہمیشہ جب گزر جائے گا تو ہمیں لگا نہیں بڑا آسان ہے یہ کام. ایمن، مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی. پتہ ہے جو ایک واضح فرق جو ہمارے پیرنٹس میں اور ہمیں ہے،
اور ہم سب میں نہیں ہے لیکن میجورٹی ہم پیرنٹس میں ہیں جو کورسز لے رہے ہیں آپ کی طرح کے پیرنٹس یا میری طرح کے پیرنٹس اس بات پہ مطلب کہ مضر ہیں کہ جی ہمیں سیکھنا ہے رائٹ. ہمارے پیرنٹس کو یہ تھا کہ ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو نہ جائے اور وہ اس فیئر میں ہی ساری زندگی گزار دیتے کہ ہمارے بچے سے غلطی نہ کوئی ہو جائے. ہمارا ہے کرے گا غلطی کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا اٹس اوکے. وہاں پہ پریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے جب غلطی ہوگی تو. اور ہمیں اپنے آنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلطی کرے گی غلطی ریگارڈ. یہ تھا نا کہ غلطی نہ کریں اور ہم دوسروں سے بڑا ڈرتے تھے کہ بھائی دوسروں کے سامنے بچہ بالکل تمیز اور ادب کا نمونہ بنے. اس چکر میں ان کو ہم نے مصنوعی پیمانے دیے ہوئے تھے نا. ہاں بالکل یہ ڈفرینس ہے. میرے خیال سے اب کے پیرنٹس ذرا بہادر ہو گئے ہیں. ہم اپنے فلاز کو بھی ایکسیپٹ کرنے میں جلدی کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہے اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے فلاز کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان ہی ہے نا ٹھیک ہے فائن. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ارم بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور بہت مزہ آیا آج کے اس پروگرام میں. مجھے لگتا ہے کہ اگر 2-3 مائیں بیٹھ جائیں کیونکہ مائیں ہی زیادہ اس موضوع پر ڈسکشن کرتی ہیں باپ ذرا کم کرتے ہیں تو شاید وہ پورا دن اسی کے اوپر بات کرتی رہے. اور جب بات ہم کرتے ہیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا اس لیے لگتا ہے کہ بھائی دوسرا بھی اس طرح کے ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ بھی مختلف چیلنجز آ رہے ہیں اور یہ بڑا دل کو سکون دینے والی چیز ہے. جب بھی ہمارے پاس کچھ کالز آتی ہیں اور لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کہ وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں جس چیلنج سے وہ گزرے وہ ہو سکتا ہے, زندگی میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, سیکھتے بھی ہیں. اور آج کے پروگرام میں مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ناظرین آپ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم اسی طرح کے اور موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. ارم کو بھی ہم دوبارہ یقیناً انوائٹ کریں گے. اور آج کا ہمارا پیرنٹنگ کے موضوع کے اوپر پروگرام تھا. اسلام چینل اردو پر سسٹرز کیفے کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پرائیورٹی اپنا فیملی کے حوالے سے, پیرنٹنگ کے حوالے سے موضوعات کو لے کر آئیں تاکہ ہم سیکھ سکیں, سمجھ سکیں اور اپنے معاشرے کے اندر جو ہماری اولادیں ہیں ان کی صورت میں بہترین شہری بھی دے سکیں, بہترین انسان بھی دے سکیں. اور سب کو ہم کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کوششیں کرتے ہیں, جو بھی ایفرٹس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالیں, ہمارے لیے آسانیاں کریں. آج کا آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں ہم آپ کے لیے دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں, آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ جو بھی سیکھیں اس سیکھی ہوئی چیز کو دوسروں سے شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بات آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر اور یقیناً آپ جہاں پر بھی ہوں گے آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں, خوش ہوں اور اپنی زندگی مطمئن رہ کر اور خوشی کے ساتھ گزار سکیں. جہاں پر بھی آپ ہیں آپ کا جو بھی موسم ہے, باہر کا موسم, اندر کا موسم, بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو صحبت ایسی ملے, ایسے لوگوں کا ساتھ ملے جو اس کے ارد گرد موجود ہیں, جن سے باتیں کر کے, جن کے ساتھ وقت گزار کے آپ کو اچھا محسوس ہو. کیونکہ کبھی ایسی کیفیات ہوتی ہیں آپ کی کہ کوئی وجوہات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن دل چاہتا ہے آپ کا کہ کسی کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے, دل اداس ہوتا ہے, دل غمزدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم سے جڑے رشتے ہم والدین کی حیثیت میں ہوں یا ہم ہمارے اسپاؤس ہوں یا اور ہمارے جو مختلف رشتے ہیں, دوستیاں ہیں, ہمارے احباب ہیں ارد گرد, بہت دفعہ بات چیت کے درمیان زندگی کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان کے دل میں رنج محسوس ہوتا ہے اور اس وقت بڑی ہیلپ فل ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو آپ کا ساتھ دے سکیں, آپ کے ساتھ موجود ہوں, یا آپ کو کوئی اچھی کتاب مل جائے, یا آپ کوئی اچھا سا کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں, یا آپ کوئی اچھا منظر دیکھ لیں, آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہو. تو یقیناً یہ ساری چیزیں اپنے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں, جب آپ اپنے آپ کو غمزدہ محسوس کریں تو کسی سے مل لیں, کسی سے بات کر لیں, کچھ پڑھ لیں اور اپنے موڈ کو اچھی کرنے کی کوشش کریں. اور اسلام چینل اردو پر جب آپ یہ شو کرتے ہیں فرائیڈے کے دن سسٹرز کیفے, تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے, آپ اچھی اچھی باتیں سنیں, اچھی اچھی ٹپس سنیں اور اپنی زندگی کے اندر اگر کہیں پر بھی ان کی ہوئی باتوں میں سے کوئی چیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہو, یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ
آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ارد گرد بڑی بات کی جاتی ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے، تربیت اولاد کا کام ہے، وہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے مسائل تھے اور بڑی سختی تھی، اور بہت زیادہ دبایا جاتا تھا اولاد کو، ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی، ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا تھا، فیلنگس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا تھا، ان کو سنا نہیں جاتا تھا، بس حکم دیا جاتا تھا اور پھر وہ حکم پورا کروایا جاتا تھا. اور آج کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہر چیز کی پرمیشن دے دیتے ہیں، ہم تو کچھ منع بھی نہیں کرتے، اور بچوں سے ہر چیز میں ہم ان کا اوپینین معلوم کرتے ہیں، اور بچوں کو مارا نہیں جاتا، فزیکلی ہٹ نہیں کیا جاتا، بچوں کو سنا بہت جاتا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بات ہے. یعنی ایسا یہ محسوس ہوتا ہے یا یہ امپریشن آتا ہے کہ جو بھی پرانے زمانے میں تربیت اولاد کے طریقوں پہ کام کیا گیا وہ کہ سارے شاید غلط تھے، اور جو آج کے پیرنٹس ہیں وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. میں اس وقت کسی بھی ایک طرف نہیں جاؤں گی کہ پہلے غلط تھے یا پہلے صحیح تھے، اب ٹھیک ہیں یا اب غلط ہیں، بلکہ آج ہم بات ہی یہی کریں گے کہ آج کا جو طریقہ کار ہے اس میں جو اولڈ فیشن پیرنٹنگ تھا، جو وہ سٹائل تھا، جو پرانا طریقہ کار تھا، ان دونوں کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نئے زمانے میں بھی وہی پرانے طریقے ہیں لیکن ان کو نیا نام دے دیا گیا ہے، اور نئے نام کے ساتھ نئے طریقوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہیں بہرحال وہی پرانی ٹیکنیکس، وہی طریقہ کار ہے. تو آج ہم یہ بات کریں گے، کچھ ڈسکشن کریں گے مزیدار سا. اپنی جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں امریکہ سے، سسٹر ارم بنت صفیہ، ان سے بات کریں گے، اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، کون سی سملیرٹی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، کون سی اچھی بات ہے جو پرانے طریقہ کار میں تھی جس کو آپ اب اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ کیسی ہیں ارم؟ الحمد للہ. الحمد للہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ارم آپ بھی مسکرا رہی تھی پرانے طریقوں اور نئے طریقوں کے جو ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو سننے کو ملتا ہے یہ سب کچھ؟ جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آج کل کے تو اماں ابا بالکل ہی پریشان ہی رہتے ہیں ہر وقت. ماما کہتی ہوتی ہیں جو بچے پاس بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ماما ادھر آئے میری بات سنیں، تو ہم جاتے ہیں بات سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوتی ہے. بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کے پاس جا کہیں اما ابا ہماری بات سنیں. یہ تم لوگ بیٹھ کے آرام سے لیٹے ہوئے اور ماں باپ کو بلا رہے ہو اور ماں باپ سارے کام چھوڑ کے تم لوگ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، کیا طریقہ ہے. اور ماما کے سر پر بھی اگر انہوں نے نئی کوئی پیرنٹنگ ورک شاپ اٹینڈ کی بھی ہو تو ان کو بھی یہی لیسن ملا ہے اس سے، اور یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ بھائی جب بچے بلائیں تو سب سارے کام چھوڑیں اور جا کے بیٹھ جائیں. بلکہ یعنی یہ چیز جیسے میں نے جتنی پیرنٹنگ ورک شاپس اٹینڈ کی اس میں یہ بات بھی تھی نا کہ آپ کا بچہ آپ کو کوئی ڈرائنگ دکھا رہا ہے یا کوئی آپ کو پوسٹر شو کر رہا ہے تو آپ جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کریں کہ ویری گڈ اینڈ ایکسلنٹ، بلکہ آپ جو ہیں وہ دیکھیں اس میں کیا بات ہے جس پر آپ نے کوئی تبصرہ کرنا ہے. تو یہی چیز ہے. بالکل ایسے کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ادب کی بات کر رہے تھے کہ بزرگوں کا ادب یا بڑوں کا ادب یہ کہ آپ چل کے بڑے کے پاس ہاں جاؤ، نہ کہ پیچھے سے کہیں کمرے سے آواز لگاؤ یا اوپر ہو یا نیچے ہو تو آواز لگاؤ کہ آؤ میرے پاس آؤ، میری ماں میرے والد صاحب کے آ کے میری بات سن جاؤ. تو ہاں یہ کانٹرڈکشن ہے، اور میں اس بات میں بلیو کرتی ہوں کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں پرمیسو پیرنٹنگ اور ویلیڈیشن پیرنٹنگ کے درمیان چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ بات بچے کو سکھانا بڑی ضروری ہے کہ ادب یہ ہے کہ آپ کو کام ہے آپ چل کے جاؤ. یہ پیرنٹنگ میں سے ہے. لیکن ابھی والی پیرنٹنگ میں سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر بچہ چل کے آیا ہے آپ کے پاس یا آواز لگا رہے تو آپ اس کو بولو کہ آؤ میں ادھر ہوں میرے پاس آؤ. انلیس انٹل مطلب کہ آپ بالکل فارغ ہو اور آپ جا سکتے ہو 2 قدم پر ہے تو آپ ضرور چل کے چلے رہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ اور گھر کے اندر کسی اور لیول پر ہو تو پھر بچہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے آ کے اپنی بات مکمل کرے. پیرنٹس ضرور بات سنیں جیسے آپ نے کہا، ویلیڈیٹ دیکھیے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. لیکن اچھا ارم، اس کا مطلب ہے کہ ایک پرانا زمانہ تھا، ہم جب چھوٹے تھے اس وقت کے زمانے میں ایک تھا طریقے تھے اولاد کی تربیت کے، وہ ایک فیز تھا. پھر آیا ایک نیا دور آیا جس میں ہر طرف لگا کہ بس کوئی انقلاب آنے والا ہے، نیو پیرنٹنگ ٹیکنیکس اور ورک شاپس اور کورسز اور بہت سارا کچھ. اور پھر اب جو میں دیکھتی ہوں اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک نیو اولڈ فیشن پیرنٹنگ کا ایک دونوں کا مکسچر ہے اور کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے دونوں لوگوں نے سیکھا
पुरानी जनरेशन ने भी, फिर उनके बाद आने वाले ने भी, और अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं, अब जो माँ बाप बन रहे हैं, वो भी बहुत बहुत कुछ देख कर सीख रहे हैं। बेशक बेशक ऐसे ही है। ऐसे ही आपने है। उस दिन बहुत अच्छी आपने वो लगाई हुई थी एक पोस्ट, आप ही ने लगाई थी ना, जो पुराने साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट थे, डॉक्टर, और जिन्होंने कहा था कि भाई आपके आपके घर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो उन्होंने कहा बच्चे थे, उन्होंने कहा क्यों, आर्मी का जनरल सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो आर्मी को लीड करता है। तो ये क्या बात हुई कि सिर्फ बच्चे ही इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, ये पेरेंट्स की जगह क्यों नहीं है। सुना में खाने के आदाब में क्या है एमन, कि जो सबसे घर का बड़ा बुजुर्ग है पहले उसके सामने खाना परोसा जाए, और हमें खाया गया सबसे छोटे को पहले खाना दे दो, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं। आप प्यार में जरूर दो सबसे छोटे को। फ्रूट घर में नया आया, सुनना है कि चलो ठीक है आप किसी बच्चे के साथ पहले फ्रूट घर में शेयर कर लो, वो नया मौसम का फल है, पर अदब यही है कि पहले बुजुर्गों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, वालिदैन पर ना ये प्रेशर भी बहुत है इरम, अगर मैं देखूं कि उनको ना हर चीज़ अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट करके देनी है, हर किसी चीज़ में कोई गलती नहीं हो, उनका जो बचपन है उसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, उनका जो कुछ भी वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। और पेरेंट्स ये मतलब सोचते थे कि भाई चूंकि हमें नहीं मिल सका, हम बहुत सी चीज़ों से महरूम रह गए, तो बच्चों के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। फिर अगर आप देखें कि जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से अगर आप एडवर्टाइजमेंट देख लें या आप और मुख्तलिफ प्रमोशंस देख लें, उसमें भी यही होता है कि बच्चों के लिए हर आप रेस्टोरेंट चले जाएं तो खाना अलग, बच्चों के लिए किड्स फूड अलग होगा, किड्स मील अलग होगा। यानी हर चीज़ में ये कोशिश की जाती है कि आप अपने बच्चे के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये एक प्रेशर भी है जो बहुत बढ़ता जा रहा है। हालांकि मजे की बात यह है कि वो जो पेरेंट्स, जो हम पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को परफेक्ट लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं थी और ना ही हमें सारी चीजें थी, और हमें हमारी क्लास का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से पता था। हाँ। मैं अगर बात करूं, मैं सिंगल मदर की औलाद हूँ, एंड कमिंग फ्रॉम अ सिंगल वुमेन्स हाउस, कंपेरेटिवली ठीक है, प्यार बहुत होगा, अटेंशन बहुत होगी। मैं कहती हूँ कि हमारी अम्मा ने हमें बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन दी, ठीक। क्लास का डिफरेंस था, एंड देयर वाज अ क्लियर बाउंड्री कि बच्चे ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने वो चीज अपनी पेरेंटिंग में, और आमिर ने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं, हमने ये चीज डाली है, बिकॉज जस्ट बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट, जरूरी नहीं कि वो हमारे बच्चों के लिए सही है। और आप इमन, आप खुद माशाल्लाह जानते हो इस बात को, बस किधर होगी, कौन सा बच्चे सब कुछ अलाउ कर दिया है या जिसको सब कुछ दे दिया, क्या वो खुश है? अच्छा आपने ठीक कहा इरम, इससे मैं ये सोच रही थी कि मतलब अपना अगर हम बचपन देखें तो यानी हर वालिदैन जो थे उनका ये था कि ठीक है ये आप ले लें और ये चीज़ ना लें, ये चीज़ आप हम कर सकते हैं अफोर्ड, चाहे कोई बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी जिसकी हो और वो कर भी सकता हो फिर भी। अच्छा आज हम देखते हैं कि आज जो है ना वो पैसा तो मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाता कि भाई किसी के पास कम है या ज़्यादा है, और बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो भी यही है कि वो जो भी चीज़ दूसरा इस्तेमाल कर रहा है वो चाहते हैं कि वो भी करें, और वालिदैन भी इस प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई ठीक है हमने भी अपने बच्चे को ये सब कुछ लेकर देना है जो दूसरे के पास है, हम इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। और अपने ऊपर भी एक एडिशनल प्रेशर होता है और बच्चों पर भी ये इम्प्रेशन जाता है कि हाँ ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है मेरा घर छोटा लेकिन मुझे हर चीज़ मिलेगी। ये बात सच है, लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर है इसमें? हाँ। बेसिकली हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो लोन लेना बहुत आसान है, क्रेडिट कार्ड पे कर्जा डेट चढ़ाना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं कि अवेयर इंसान जो होगा, मैं पेरेंट भी नहीं कहूंगी, अवेयर इंडिविजुअल जो होगा, उसको अपनी दुनिया आखिरत अपने डेट्स का ख्याल होगा, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो बिल्कुल। सिखाएंगे। हाँ, ये बात बार बार आपके और मेरे सुनने में आती है, भाई बच्चा जिद बहुत कर रहा है, मैं क्या करूं, भाई बच्चा प्रेशराइज बहुत कर रहा है, यार उस पे प्रेशर ही बहुत है, बच्चे पे प्रेशर बहुत है। और ये बात हकीकत है, मैं इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेती हूँ। नहीं प्रेशर्स तो बहुत अच्छा, उन प्रेशर्स की वजह है इरम, यानी इर्द गिर्द अगर आप देखें तो सोशल मीडिया है। मतलब हम ये कहते हैं कि पुराने जमाने का जो दौर था जिसमें बच्चे एक टीवी होता था जिसमें लाउंज में आ जाते थे, एक टीवी देखा करते थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ये चीज पढ़ रही थी कि आप स्क्रीन एडिक्शन की बड़ी बात की जाती है आजकल, लेकिन मुकम्मल तौर पर स्क्रीन बुरी भी नहीं है पहली बात, और फिर बात ये भी है कि इसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि भाई स्क्रीन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इसके बगैर बहुत सारी जगहों पर आपको हर जगह, स्कूल में जा रहे हैं, यूनि में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हर जगह है,
اس کی وجہ سے بھی بچے پریشرائز ہیں، بچوں کے اندر اسٹریس بھی ہے، انگزائٹیز بھی ہیں، ڈپریشن بھی بڑھ رہا ہے. یعنی ہم اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے نا کہ آج کل کا دور بچوں کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے. ہم نے بنا دیا ہے یہ، بے شک بات سچ. ہوں ایک بڑی اچھی کئی بات میں نے پڑھی تھی کہ آج کی ٹائم کی ٹیچر یونیورسٹی کی وہ کلاس روم میں گئی اور اسے وہ کلاس روم میں سب کر رہی تھی اور انہوں نے کہا اچھا اپنی نوٹ بکس اور پینسلز نکالیں، اینڈ بچے ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے. انہوں نے کہا نوٹ بک پینسلز نکالو، کالج کے بچے تھے، انہوں نے وہ ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو ایک اور بچے نے ہمت کر کے کہا میم نوٹ بک پینسلز تو ہمیں کا زمانہ ہی ہو گیا، ہم یوز نہیں کرتے، ہم تو کروم یوز کرتے ہیں یا ہم تو اپنی میک بک یوز کرتے ہیں. اینڈ اٹ جسٹ ہٹ ہر کہ او ہاں میں نے کیا ہے. بیکاز یہ بات اسکرینز آر ایوری ویئر اور اسکولز اس چیز کو پش کر رہے ہیں کہ ہم سب ڈیجیٹل ہو جائیں. یہ فیکٹ ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ارم، ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں تھا بہت دنوں سے کہ جب ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں کرٹیسائز کبھی کرتے ہیں، ہم آئندہ آنے والوں کو کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کے پیچھے ہیں، سارا وقت بچوں ہی کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آج کل جو ہے وہ لائف میں اتنی زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے. جیسے آپ نے اسکرین کی بات کی نا، اب پیرنٹس ٹیچر ایوننگز کے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، آپ نے اپنا بچوں کے کلبس کی بکنگ کرنی ہے، آپ کا بچہ اسکول پہنچ گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے. اب پرانے زمانے کے طرح انتظار نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے ان کو کنفرم کرنا ہے کہ بھائی کہاں ہے ابھی، وہ کون سے اسٹاپ پر ہے. یعنی ہر چیز ایک ماں یا باپ کے فون سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ایکسپیرینس کرتی ہوں گی کہ جتنی دفعہ آپ فون اٹھائیں گی اور جتنی دفعہ آپ فون اٹھا کے چیک کریں گی کہ فلاں ای میل، فلاں بکنگ، فلاں چیز، آپ کا وقت لگ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وقت کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ پریشر ہے. تو مجھے جو آپ پرمیسو پیرنٹنگ کی بات کری تھی اس میں سوچ رہی ہوں کہ والدین کے پاس نا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ بہت آرگیومنٹس سنیں، بچوں کے جو یعنی ڈسکشنز بچوں سے لمبی لمبی کریں. تو اس وجہ سے بھی کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ والدین کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کم از کم سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر رہے، نہ ان کے پاس وقت ہے سوال جواب کا، نہ ان کے پاس وقت ہے لمبے لمبے مسئلے حل کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں چلو آسانی کے ساتھ پل رہے ہیں نا تو پھر پال لو. میرے ذہن میں بات ہی ہو سکتا ہے، آپ اتفاق کرو یا نہ کرو پتہ نہیں، لیکن ہمارے والدین کے بھی قبلہ کعبہ ہم تھے. ہمارے والدین ہمارے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے تھے اور ایک ہی بات سننے میں آتی تھی، پڑھ لو زندگی بن جائے گی، پڑھ لو زندگی بن جائے گی. رائٹ، یہی سننے میں آتا تھا نا. تھوڑا سا زیادہ کسی کے ساتھ فون پہ اس وقت جو لینڈ لائن فون پہ ہوتے تھے کہ سہیلی سے گپ مار لی، اس سے تو بہتر تھا تم یہ چیپٹر ہی فنش کر لیتی. ٹھیک ہے، آئی مین ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمارے بارے میں سوچتے نہیں تھے، ہمارے بارے میں فکر مند نہیں تھے. فکر مند بھی تھے، سوچتے بھی تھے، ان کے لیکچر زیادہ تھے. ہمارے بچے سنتے ہی نہیں. ہمارا لیکچر دینا تو ہم بھی چاہتے ہیں. جی جی جی، یہ بات لیکن جو دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو بات کی نا نوٹیفیکیشن، بھائی اگر بچہ گھر میں ہے تو نوٹیفیکیشن سائلنٹ کر دو. ہے. ٹھیک ہے، بیکاز دی اونلی ڈفرنس از بے شک ہمیں سمجھ زیادہ آ گئی، بے شک ہمارے پاس سمجھنے کا مٹیریل زیادہ آ گیا، بے شک ہمارے پاس ورک شاپ زیادہ آ گئی ہیں. اگین the thing is you need to be present. اس وقت میں اور اب میں صرف ایک فرق ہے، اس وقت پیرنٹس جو تھے ان کے پاس ریسرچ کے فارمیٹ اتنے نہیں تھے، اور جو ان کو آتا تھا اور جو وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے تھے یا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں جو بات آتی تھی وہ پریزنٹلی اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. اب کے پیرنٹس جو ہیں وہ اویئر بہت ہیں پر وہ پریزنٹ نہیں ہیں. ہم نہیں، میں خود نہیں پریزنٹ ہوں. مطلب میں اپنے بارے میں بات کروں گی کہ میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، میرا بچہ میرے پاس آتا ہے. I have to force myself to be present, to be that kind of parent جس کے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہوں. بڑا مشکل ہے کیونکہ ہماری ڈسٹریکشن بہت ہے، یہ بات سچ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ارم، پھر اس سے ہی میں سوچ رہی ہوں کہ جو پہلے زمانے میں بھی والدین ہی کے لیے بچے ہی مطلب بلکہ بچوں کے لیے ان کی امیدیں، ان کے خواب اور بہت سی تمنائیں ہوتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے بچہ بڑا ہو کے فلاں بنے گا، اور بڑے ساری خواہشات اور دعائیں کرتے تھے. آج بھی وہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بات اس وقت بھی یہی تھی، بات آج بھی یہی ہے. لیکن آج ہم نے جو ہے وہ ہم سوچنے لگے نا کہ بھائی ہم نے ڈسپلن کرنا ہے، لیکن ہم نے بچے کو نو نہیں کہنا، ہم نے بچے کی ہر بات پہ یس کہنا ہے، بچے کو ہر چیز لے کر دینی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنا زیادہ ہم نے یہ فوکس کا یہ سٹائل اپنا لیا ہے، تو اس سے بچے کی آئندہ زندگی، کیونکہ ہمیشہ تو اس نے انگلی پکڑ کے چلنی نہیں، تو آئندہ زندگی جب وہ ایڈلٹ ہوگا، جب وہ اپنی لائف کو لے کر چلے گا، تو یہ آئیڈیلسٹک اپروچ جو وہ دیکھ رہا ہے دنیا میں، اتنی آئیڈیل دنیا ہے،
کسی چیز پر اس کو منع نہیں کیا جاتا، یہ اس کو آگے اس کی زندگی میں بیلنس لے کر آئے گی یا اس کے ساتھ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں؟ اچھا، میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ آج کل کے پیرنٹس نو نہیں کہتے، پرانے زمانے کے پیرنٹس نو نہیں کہتے تھے. جو افورڈ کر سکتے تھے یا جن کو ہوتا تھا، یا جن کی محبت جو تھی وہ پروپورشنل نہیں تھی، یا اخلاقیات اور ادب میں اور محبت میں جو ڈفرینشیشن، بڑی فائن لائنز ہوتی ہیں سب میں، رائٹ، وہ نہیں کرنی آتی تھی، ان کی اولاد بھی بگڑی ہوئی تھی. آپ کی اور میری جنریشن کے لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ہماری کلاس میں بھی دیکھے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں بھی دیکھے ہیں، مطلب کہ جن کو مذاق میں ممی ڈیڈی بھی کہتے تھے کہ بس جی 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 وہاں کا یا باپ کا پلو پکڑ کے چلنا ہے، یا فادر جو ہیں وہ اس پوزیشن پہ ہیں تو بچے کو نوکری بھی مل گئی ہے، سفارش بھی آسانی سے ہو گئی. ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. دی اونلی تھنگ از اب لوگ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ. پہلے کہتے نہیں تھے، پہلے بتاتے نہیں تھے، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا. اب سوشل میڈیا ہے تو آپ کو ہر وقت ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی بتا رہا ہے کہ جی وہ اپنے بچے کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے. صرف میڈیم آف بات کرنا بدل گیا ہے. اور جہاں تک یہ نو کی بات ہے تو پھر ہمیں بھی نو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو اس نان نو کا عادی کر رہے ہیں. ہمیں آج زمانے میں گریٹیفیکیشن از بیکم دا سینٹر. ہر چیز کی گریٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہے. میں اپنی بات کروں گی، مطلب مجھے کوئی چیز چاہیے، مجھے کوئی بک چاہیے، امیزون پہ ایک کلک پہ مجھے بک ملتی ہے. میں کیوں ویٹ کروں لائبریری کا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی افورڈیبلٹی بھی ہے. سو ہاں، پرمیسو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو نو نہیں کہتے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے میں بھی یہ چیز تھی، اور اب کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ اصل بات وہی ہے سمجھ کی، انڈرسٹینڈنگ کی، کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یعنی یہی بات ہے کہ آپ جتنا سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر خوف خدا بھی آپ کا ہوگا، یا یہ کہ آپ کے اندر یہ ہو کہ امانت ہیں بچے ہمارے پاس، ان کی رسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ کھلا دیا پلا دیا اور لے کر دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ امانت بھی ہے کہ ان کی آئندہ کی زندگی کیسے ہوگی نا، جب وہ خود ایڈلٹ بنیں گے، جب وہ خود شوہر بنیں گے، یا یہ کہ خود ان کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی، تو اس وقت ان کی کیا سوچنے کا انداز ہوگا. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں ارم، ہم ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کا بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. پہلے ماں باپ غصہ کرتے تھے جب ہمارا ٹائم ہوتا تھا، تو ہم کہتے تھے کہیں کس کونے میں چھپ جائیں کہ کبھی ماں باپ نے اتنا غصہ کیوں کیا. اب جو ہے وہ بچے اتنا غصہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ کس کونے میں چھپ جائے. یہ حالات پیدا ہو گئے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹریڈیشنل اور دوسرے طریقوں کو نہیں، بلکہ پرنسپل کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے اصولوں کو فالو کیا ہے، کہ ہم کتنے اصول پسند ہیں. جھوٹ بچوں کے سامنے نہیں بولنا، ایکسکیوز نہیں بنانا، ان کے سامنے ایک رول ماڈل دینا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے. اپنی امپرفیکشن جو ایز اے مدر اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کتنے پرفیکٹ ہیں، ہم کتنی ہمیں کتنی امپرفیکشن ہے جس کی وجہ. بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اور بہت ساری باتوں کی طرف توجہ دلائی. آپ کی اصل چیز یہی ہے کہ آپ کیا رول ماڈل بن کر کس طرح سے دکھاتے ہیں، اور کیا چیزیں اگر آپ خود چیخ رہے ہیں، اگر آپ خود ہاتھ کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اگر آپ خود جو ہے وہ ڈنر ٹیبل پر فون یوز کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر ہم بچوں کو کچھ سکھانا چاہیں گے تو وہ چیزیں وہ نہیں سیکھیں گے، کیونکہ وہ جیسے ارم نے کہا کہ سنتے تو ہیں نہیں. اور نہ سننا بھی ان کی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ اٹینشن اسپین جو ہے وہ ارم مجھے لگتا ہے اب کم ہو گیا ہے. تو اگر وہ اتنی زیادہ لمبی لیکچر سننے کی عادی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ دیکھ کے وہ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی وہ کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہو. سننے کی استطاعت ہمیں بھی نہیں تھی، ہم بس ڈر کے مارے کھڑے رہتے تھے. ہم بھی ہو جاتے تھے، ہاں، اب بچے وہ بھی ڈر ختم ہو گیا. ہم زون آؤٹ ہو جاتے تھے. بچے اب ایکچولی زون آؤٹ ہوتے بھی ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم زون آؤٹ ہو رہے ہیں. ہاں، یہ جو نا کہ بات پرنسپل کی ہے، اصولوں کی ہے. آپ اور میں ایکچولی یہی بات کر رہے ہیں کہ اصول طے کس نے کیے، اصول کون سے والے ہیں، کون سی صدی کے، قرآن کے، سننا کے، ماڈرن ہسٹری کے، ماڈرن ٹائمز کے، سائیکالوجی کے. بھائی اگر آپ صرف سائنس کی بات کرو گے تو 1950s میں امریکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بچوں کو ماں کا دودھ مت پلاؤ، وہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک پوری جنریشن ماں کے دودھ سے ڈپرائیوڈ رہی، ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے پتہ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بگ فارما جو تھا وہ چاہتا تھا کہ پاؤڈرڈ ملک جو ہے وہ عام ہو جائے، رائٹ. اور پھر اس کے بعد وہی سائنس کی فیلڈ 1970s میں 80s میں
ह्यूज पुश आया कि जी नहीं, मदर के मिल्क के अलावा तो और कोई मिल्क होना ही नहीं चाहिए न्यू बॉर्न्स के लिए, राइट? तो उसूल किसके और कौन से? हाँ आपकी बात बहुत अच्छी है कि ब्लेंड होना चाहिए। और फिर जहां तक रही एग्रेशन की बात, तो वो आप भी कहते हो और मैं भी कहती हूँ, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपने लोगों को बताते भी रहते हैं एमन, कि वो हीलिंग में आता है। हीलिंग में आता है, एज एन इंडिविजुअल हम हील होंगे तो हाँ, हम बेहतर प्रिंसिपल्स पे और बेहतर प्रिंसिपल्ड ह्यूमन बीइंग्स हो सकेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। हम एज मेरा एज बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प ये गुफ्तगू है। आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप माँ बाप हैं, अपनी एक सोच रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं इस सारे मौजू को, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आजकल के ज़माने की पेरेंटिंग के ऊपर और पुराने ज़माने की पेरेंटिंग, दोनों के अंदर क्या चीज़ें ऐसी थी कि जो सिमिलर हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें फ़र्क नज़र आती है। हम उनके ऊपर आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आप हमारे साथ शामिल होइएगा और आप हमें कॉल कर सकते हैं।